choice, Clear Men, no dandruff. ویلکم بیک جی. پروگرام دیکھ رہے ہیں سیاست اور پاکستان, اور گفتگو جاری ہے جی ہمارے ان 14 نکات کے حوالے سے, اور اوور آل ایک ریویو پیش کر رہے تھے آپ کے سامنے زید حامد. جیسا میں چاہوں گا وہیں سے بعد ہم بریک ہوئی کنٹینیو کیجیے پلیز. دیکھیے فیصل, آرمی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ سوات سے ان ملیٹنٹس کو بائی فورس مار کے نکال دے. یہ جو ملیٹنٹس مجبور ہوئے ہیں کہ آرمی کے ساتھ ایک ڈیل کریں, اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈیل نہیں کی ہے, پوزیشن آف ویکنس سے کی ہے. ان کو بہت بری طرح مارا گیا وہاں پہ, ان کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی تھی. اور لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ سویلین کیجولٹیز ہوئی, جو گھر ٹوٹ رہے تھے, آپ سوات کے لوگوں سے پوچھیں ان کی ڈیمانڈ کیا تھی. سوات کے لوگوں نے کہا آرمی سے کہ خدا کے واسطے ہماری جان ان سے چھڑائیے, ہم کو شریعت کا نظام دیجیے جو ہم چاہتے ہیں, اور کوئی طریقہ کیجیے کہ بغیر لڑے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. اب اگر یہ اسٹریٹجی دیکھیے آپ, اب خاص طور پہ جب سیاستدان اور میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فوج اپنے لوگوں کو مار رہی ہے, تو اس ساری صورتحال میں آئیڈیل سناریو کیا بنتا ہے؟ آئیڈیل سناریو بنتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ ایک ایگریمنٹ کریں جس کے تحت ان طالبان کو سوات ویلی سے نکلنا پڑے, جس کے تحت یہاں پہ مقامی آبادی کی مرضی کے مطابق وہی کئی سو سال پرانا نظام شریعت کا آ جائے, جو مقامی جرگہ یا تصفیہ کا نظام یا قاضی کا کورٹس جو ہے ان کورٹس کو سسٹم کو دیا جائے. آرمی کو اس بلٹ اپ ایریا میں جنگ کیے بغیر ان کو نکال دینے کا موقع ملے. یہ آئیڈیل انوائرمنٹ تھی. اگر اس کو آپ ٹیکنیکل ٹرمز میں ویکنس دیکھتے ہیں, سر پتہ ہے اس کو عوام کیسے دیکھتی ہے؟ وہ کہتی ہے جناب کہ یہ جو حکومت تھی این پی کی, کیونکہ ان کے ایک آدھ ایم پی اے کے اوپر حملہ ہوا, ان کو مارا گیا, پھر اور بھی لوگ انڈر پریشر تھے, پھر آپ کو معلوم ہے اسفندیار ولی پہ اٹیمپٹ ہوا, پھر 3-4 اور اس میں آپ دیکھیں طالبان نے اور مولانا فضل اللہ نے قبضہ کر لیا صوبہ سرحد کے قافلی کے صدر انجینئر امیر مقام کے گھر پر, اور توڑ پھوڑ بھی کی, اور اس کے علاوہ ڈرا دھمکا کے کہتے ہیں جی گھٹنے ٹیکوائے, اور پھر انہوں نے اپنی چیز کو امپلیمنٹ کر دیا. یہ ایک عام جن عوام کا اب آپ یہ دیکھیے, اگر آپ اس ایگریمنٹ کو دیکھیں جو کیا, اور ایک بات ہم اور بتا دیں, پوری سوات ویلی میں ملیٹنسی نہیں ہے. دیر سرٹن پاکٹس جہاں پہ ان کی ریزسٹنس تھوڑی بہت ہے, کہ اور باقی تمام سوات ویلی جہاں پہ ان لوگوں نے میسو خودکش حملے کیے, سوسائڈ بامبنگز کی, اس کی فوٹیج اویلیبل ہے کہ کس طرح بیچ بازار میں ٹرک بام لا کے پھاڑتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو مارا انہوں نے اور گھر مکان تباہ کیے. روڈز کے اوپر بندے ذبح کرتے ہوئے میرے پاس سوات کے لوگ تنگ آ گئے تھے. سواتیوں سے تو پوچھئے نا. دیکھیے اب میں ایک انوائرمنٹ دیکھیں کہ اگر کسی شہر میں کسی محلے میں ملیٹنٹ کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی اس شہر میں, تو آپ کے سامنے کیا آپشن ہے؟ آپ ان کو لڑ کے نکالیں یا ڈیل کر کے نکالیں. نکالنا ہے دونوں صورتوں میں. ایک دفعہ سوات سے یہ نکل جاتے ہیں, ٹرائبل ایریا میں چلے جاتے ہیں, ٹرائبل ایریا میں جو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا پھر وہیں کر لیا جائے گا. تو آرمی نے جو ڈیل کیا, اب ان شرائط کو دیکھیں, وہ 14 پوائنٹس, وہ 14 نکات آپ کے سامنے ہیں, ان کو پڑھ لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے کہ ان 14 نکات کا فیور طالبان کو جا رہا ہے یا گورنمنٹ کو جا رہا ہے. اچھا زید بھی اگر اجازت دیں کوئکلی, کیونکہ ہم کوشش کریں گے آگے بھی لے کے چلیں. پہلا تو چلے ہو گیا جی شریعہ لاء نافذ ہوگا, جیسے کہ پہلے تھا. کرتے ہیں کہ شریعہ لاء کون سی نافذ ہوگا, پہلے باقی پوائنٹس دیکھ لیں. دیکھیں دوسری بات وہ کرتے ہیں, سیکورٹی فورسز ول گریجولی withdraw from the region, کہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس علاقے سے نکل جائیں گی. امن ہو جائے گا تو جائیں گی. ڈیل ہے, ڈیل کا حصہ ہے. ٹھیک, دی گورنمنٹ اینڈ دی طالبان وڈ ایکسچینج پرزنر, کہ طالبان اور حکومت آپس میں جو ان کے پرزنرز ہیں ان کا ایکسچینج کریں گے. کیونکہ کچھ پولیس اور پیراملٹری کے لوگ تھے کہ جو انہوں نے پکڑے ہوئے تھے, اغوا کیے تھے, پکڑے ہوئے تھے, اور کچھ ان کے لو لیول پہ ملیٹنٹس ان کے پاس تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس سے ایکسچینج کر کے ایک طرح سے گڈ ول کے طور پر ریلیز کر دیں. یہ رول, یہ ایگریمنٹ صرف سوات ویلی کے لیے ہے. یہ ملیٹنٹس جب سوات ویلی سے باہر جائیں گے تو یہ رول ان پہ اپلائی نہیں کرتا ہے. کم از کم یہاں پہ پولیس اور پیراملٹری, اور اس کے اگینسٹ اگر وہ دیگر علاقوں سے, اس طرح آج انہوں نے اپر دیر کے ڈی سی او کو اغوا کر لیا, تو یہ علاقے سے باہر ہے, سوات ویلی میں اس کا تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. وہاں ان کو سزا, یعنی کہ یہ چیزیں ہم آگے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فیوچر میں. ٹھیک, ملیٹنٹس وڈ ریکگنائز دی رٹ آف دی گورنمنٹ اینڈ کوآپریٹ ود سیکورٹی فورس, کے جو جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں وہ حکومت کی رٹ کو تسلیم کریں گے علاقے میں اور کوآپریٹ کریں گے سرکاری فورسز سے, سیکورٹی فورسز. لیکن ایک طرف تو ہم کہتے ہیں سیکورٹی فورسز نکل رہی ہیں گریجولی, لیکن جب تک نکلیں گی نہیں, جب تک موجود ہیں, امن قائم نہیں ہوگا, تب تک وہ کوآپریٹ کریں گے. پوسٹ پہ ایک علاقے پہ سیکورٹی فورسز اور آرمی موجود ہے, کوئی وڈرال نہیں ہوا. تو لہٰذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو عجیب و غریب لگتا ہے, حکومت ملی دی ہے, یہ باتیں ہوتی ہیں نا سننے کو, کہتے ہیں جی ادھر تو طالبان کی چیک پوسٹ ہے, کچھ 4 فرلانگ اس طرف آپ جاتے ہیں تو سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ ہے, نہ یہ فائر کرتے ہیں نہ وہ, یہ کیا ہے, تو یہ اس کا حصہ ہے امن کا. اب کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے آگے کیا, آگے پڑھیے, آگے چلتے ہیں. طالبان would halt attacks on بابر, اور یہ جو نائیوں کی دکانیں تھیں اور یہ جو میوزک شاپس تھی, مقامی آبادی کے جو کاروبار تھے ان کے اوپر حملے بند کر دیں گے. بین آن ڈسپلے آف ویپنز فار ملٹری, اچھا جن لوگوں کے پاس اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی. ٹھیک, پھر انہوں نے کہا جی طالبان جو ہیں وہ لے ڈاؤن ہیوی ویپنز, یعنی کہ جو بھاری اسلحہ ہے, جتنا بھاری اسلحہ ہے وہ تمام کا تمام سرنڈر کر دیا جائے گا, طالبان سے لے لیا جائے گا. ان کے پاس صرف اسمال آرمز ہوں گے جو ان کو اجازت ہوگی لے کے نکل جائیں گے. جو آر پی جیز وغیرہ تھے وہ سب سرنڈر ہو جائیں گے, یا سرنڈر کریں گے یا سوات ویلی سے باہر چلے جائیں گے. اچھا,
تو یہ سرنڈر کا چانس تو کم لگ رہا ہے. سرنڈر تو یہ نہیں کریں گے, they'll take it away. They'll take it out. ویلی خالی کر دیں گے, ویلی سے چلے جائیں. اور یہ صوفی محمد کا انفلوئنس ہوگا ان پہ. صوفی محمد تو چونکہ تحریک نفاذ شریعت محمد کی دوسری پارٹی ہے, تو انہوں نے گارنٹی کی ہوئی ہے اس ایگریمنٹ کو. اس ایگریمنٹ کے گارنٹر صوفی محمد ہے. اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو they'll tackle them at their level. اگر پرابلم ہوتی ہے تو صوفی محمد اور تحریک طالبان پاکستان آپس میں نپٹیں